اور ابھی آپ کو بتائیں سعودی عرب اور ایران کا اہم معاملہ۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات 2016 سے منقطع تھے، جن کی بحالی کے فیصلے کا اعلان گزشتہ روز سامنے آیا اور چین نے اس میں اہم ثالث کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اہم سفارتی پیش رفت خطے اور اس سے باہر امن اور استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان مشرق وسطیٰ اور خطے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ آپ کو یہ اس اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کو اپنے سفارتی تعلقات اثر نو بحال کرنے چاہیے، یہ کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ، سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات 2016 سے منقطع تھے اور جن کی بحالی کے فیصلے کا اعلان گزشتہ روز سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے، وہاں پر جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایرانی سعودی سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ چین کی ثالثی میں ہوا۔ دونوں ملک 2 ہفتے میں ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں سفارت خانے کھولیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ہمیں جوائن کریں جیو اسٹریٹجک ایکسپرٹ فہیم حامد الحامد صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ سب سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کہیے گا، یہ جو ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان، تقریباً 2016 سے یہ تعلقات منقطع تھے، اب اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو اوورآل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، اور جیو کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوئی اور اچھی خبر آئی کافی سالوں کے بعد اس خطے میں، جہاں کافی تقسیم، تضاد اور چپکلش چل رہی تھی، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ تینوں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ چین تو ہمارا بہترین ساتھی بھی ہے اور دونوں مسلم برادران ہیں، ایران اور سعودی عربیہ، اور ان میں جو ثالثی کا رول چین نے ادا کیا ہے وہ بڑا خاص ہے، کیونکہ اب اس خطے میں خاص طور پر مسلم دنیا میں جنہوں نے خیر مقدم کیا ہے اس کا، ایک امن اور استحکام کی امید رکھ سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، کہ جو طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے، اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، اور ظاہر ہے امریکہ ایسے خوش نہیں ہوگا کہ چین نے ایک کلیدی کردار ادا کیا اور ایران بھی ان کا ہدف رہا ہے۔ تو ایران اور سعودی عربیہ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں، اور یہ گفتگو چل رہی تھی، پہلے عمان میں بھی تھی، عراق میں بھی تھی، ایک زمانے میں پاکستان نے بھی کوشش کی، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ کام کامیابی سے سر انجام پہنچا ہے، اور اس سے ایک نئی راستہ کھلے گا اور علاقائی سیاست میں بہت اہم تبدیلی یہ نوید ہے، اور اس کو میرے خیال ویلکم کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے، جہاں اس خطے کے فیصلے واشنگٹن اور لندن میں نہیں ہوں گے بلکہ اس خطے کے ممالک کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ فہیم حامد الحامد، Mr. Fahim Hamid Al-Hamid, thank you so much for your time. I want to ask you that this is a major breakthrough considering Saudi Arab and Iran relations. How big is this development and what is your opinion? What are both sides hoping to gain? First of all, thank you very much for you for having us in this prime time, and I would like to welcome His Excellency Mr. Mushahid Hussein and the respected guest whom I can claim that I know them for the last 3 decades. Mr. Fahim, the old friend of Pakistan and my friend. Thank you very much. Let me tell you, brother, this breakthrough which has, astonished, and astonished means, people has taken it in pleasant manner and surprised, those power who were, not expecting that, means that, nothing is impossible in politics. This is one thing. And number 2, that, if you have a political determination, which my leadership has, you can achieve goals which is sometimes you feel it's impossible. Saudi Arabia, by accepting the engagement of China and resuming relationship between the two countries, which has been frozen since 2016, has sent a message to the world at large that Saudi Arabia believes in talks. Saudi Arabia rejects use of force. Saudi Arabia was
very much open to the discussion, understanding each other, peaceful coexistence, tolerance, and moving ahead to safeguard the national interests of Islamic country. This is an example of our policies, of our leadership, King Salman bin Abdul Aziz and the young Prince Mohammed bin Salman, that, Saudi Arabia has proven to the world that, they were never, ever, in favor of conflict and wars. And today, with the breakthrough which has been achieved by our strategic partner, China, has proven that, Saudi Arabia now looking forward for a new Middle East, looking forward for a new relationship among the Muslim states, because Saudi Arabia always believes that, we can do it with ourselves without others. Great. Mr. Fahim, also a very important question. Will this important diplomatic development contribute to peace and stability in the region and beyond? Certainly, brother. If you go through that statement which has been announced by China with the approval of Saudi Arabia and Iran, there is 3 elements in that. Non-interference, prevailing peace, and security in the region. Number 3, abiding by the United Nations Charter and OIC Charter. It means that, Saudi Arabia and Iran and Saudi Arabia now, they are going to work together as a partner as per the United Nations Charter and OIC. And certainly, you can imagine how the chaos is in our region in Middle East. You can see the situation in Yemen, you can see the situation in Iraq and Syria and this. By having, Iran on board and by abiding by the fundamental core agreement point, non-interference, accepting each other, working as per the international, norms, alleged international rules and regulation, United Nations regulation. That's what the demand of Saudi Arabia. Saudi Arabia never, ever, and Mr. Brother Mushahid and your respected guest will concede my mind. They always believe that, talks is the way to achieve goals, not Kalashnikov. Exactly. We'll add Miss Dr. Maliha Lodhi in the discussion also. Dr. Sahiba, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. आप पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर हैं. आप ओवरऑल इस तमाम तर मामले को, ये जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं सऊदी अरब और ईरान के, आप किस तरह से देख रही हैं? क्या एनालिसिस है? मशरिक़ वुस्ता की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ये पेशरफ्त कितनी अहम है? ये तो एक गेम चेंजर साबित होगा. इससे 7 साला सर्द जंग जो थी, कोल्ड वॉर जो थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, उसका खात्मा हो गया है. तो इसका जो इम्पैक्ट है खित्ते में भी और बियॉन्ड खित्ते, मैं तो समझती हूँ कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही फार रीचिंग होगा. और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि जो चीन की पोजीशन है, जैसे कि आपने कहा कि चीन ने इसको ब्रोकर किया, इस एग्रीमेंट को, वो मीडिएटर थे इसके, तो इससे चीन की जो स्टैंडिंग है और चीन का जो असर है मशरिक़ वुस्ता में वो बहुत बढ़ जाएगा. आपको याद होगा कि चीन 40% तेल जो चीन का है वो मिडल ईस्ट से आता है. तो ये ओवरऑल मेरा ख्याल है इससे जो मुख्तलिफ ममालिक पे जो असर पड़ रहा था सऊदी अरेबिया और ईरान के इख्तिलाफात का, जैसे कि यमन, सीरिया, लेबनान, वहाँ पर भी जो तनाव है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये वाकई डी एस्केलेट करेगा मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मिडल ईस्ट में. मैं ये भी समझती हूँ कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है. अमेरिका, आपको मालूम है, कोशिश में था, एफर्ट्स में था कि ईरान को किसी तरह से आइसोलेट किया जाए, तो वो तो उनकी जो एफर्ट है वो नाकाम हो गई है. इसके अलावा देखें, अब तक जो तारीख हमने देखी है उसमें अमेरिका का रोल रहा है एज अ पावर ब्रोकर इन द मिडल ईस्ट. लगता अब ये है कि चीन ने अमेरिका को डिस्प्लेस कर दिया है इस हवाले से. साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है.
इसलिए कि आपको मालूम है कि अमेरिका चाह रहा था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पे आए। वो इजराइल खुद चाह रहा था कि ईरान के खिलाफ किसी किस्म की फौजी कार्रवाई भी की जाए अमेरिका की तरफ से। तो वो सारे जो प्लान हैं मैं समझती हूँ वो पाश पाश हो गए हैं। सही, आपकी कह रही हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आप भी एग्री करते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ट का, ओवरऑल मगरिब का क्या रिएक्शन हो सकता है इन ताल्लुकात की बहाली पर, खुसूसन अमेरिका? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी जो थी बड़ी मनफी पॉलिसी है। चीन दुश्मनी, ईरान दुश्मनी, वो सारी पॉलिसी फेल होगी। और मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान ने इसकी राह हमवार भी की। आपको याद है 1 साल पहले 22 मार्च को 2022 को चीन के वजीर खारजा वांग यी इस्लामाबाद आए थे जब इस्लामी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, और पहली दफा उनको चीफ गेस्ट बुलाया गया और एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि मुस्लिम दुनिया से खिताब करें और चीन की और मुस्लिम दुनिया से जो कुर्बत है उसका इजहार करें। और उसके बाद आपको याद होगा कि पिछले दिसंबर को चीन के सदर शी जिनपिंग ने बहुत तारीखी दौरा किया, और वो दौरा इतना कामयाब रहा कि पहली दफा चीन और सऊदी। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है ऑडियो में, हम कोशिश करें कि वो दोबारा ठीक हो जाए। मिस्टर फहीम, व्हाट इज योर ओवरऑल एनालिसिस? हाउ इम्पोर्टेंट वाज द restoration of relations between these two countries? Well, let me, as of I understood, from what Her Excellency Maliha Lodi says, I endorse what she says with regards that it is the biggest game changer in the history of this region, because this region has, not only this region has suffered, the Muslim arena has suffered, the Arabian circle has suffered, and the international community has suffered because of this. But we don't want to go in the past, but there was frozen relationship. Yes, it's a game changer, and it's now the announcement of the official entry of a trusted mediator in the region, which is China. Let me go back a little bit, if you don't mind. Sure. To the Saudi, the Saudi repositioning China in this part of the world. Before 6 months, they have hosted 3 summits: Saudi-China summit, Khaliji and China summit, and Arab and China summit. In that summit, there was a launching of China stepping in this region. China has never entered to any region because they are having, the non-engagement policies in the region. But, we as a Saudi Arabia felt that it is time for China to step in, because China is trusted for us. China is trusted to the Gulf. China is trusted partner to Arab states, and you can see how China walked it very low profile and come to this breakthrough. So now China is the new game player in the region. China has the technical know-how. China has the one road, one belt, one road. China has a political ambitions to bring peace in the region. China never enters to any region without peace and prosperity. So I think it is a new dawn in the region, and we are thinking that, as Prince Mohammed bin Salman said before 5 years, he will turn Middle East to Europe. And you can see now how Saudi Arabia is emerging. You can see that Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Egypt, Iran, Gulf states, when they work together with one policy, that the prosperity, peace, and peaceful coexistence, you can imagine, as Excellency Maliha Lodi says, that is our vision will be as high as the sky. Sure. And what reaction do you expect from the Western countries, especially USA, Israel? Well, USA has welcomed this step. The whole world, brother, they are welcoming
UAE has welcomed, France has welcomed. The West has its own interest. But, they cannot, distance themselves from this breakthrough. Because if they distance themselves at this stage, they will be out of the game. So I think the West, it is a shake-up call for them that it is time now to engage on the principle of the principle of neck to neck. We want to deal with the West as we are one power, we are one block, and we are not following the West. Exactly. We want to have and with equality. Partner, by the way, with the America and United States and other. Still they are our partner. We do not say that we are going to sideline from this. No. Saudi Arabia is working with the look east diplomacy, look west diplomacy. Where our strategic lies, we will move for that. اسی دوران ہمیں عادل نجم صاحب تجزیہ کار انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن ان سے پہلے ملیحہ لودھی صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. جو فہیم صاحب ایک تو گفتگو کر رہے تھے، اور اس معاہدے کے بعد یمن کی جنگ خاتمے کا کتنا امکان ہے، اور جو مشرق وسطیٰ کے جو دیگر تنازعات ہیں ان کے حل کی کتنی امید آپ کو دکھ رہی ہے؟ دیکھیں، اس سے تو جتنے تناؤ ہیں، جتنی ٹینشنز ہیں اور جتنی کانفلکٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں، اس پہ واقعی بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. سعودی عربیہ آلریڈی انہوں نے پیس ٹاک شروع کر چکے تھے یمن کے ساتھ، تو اس سے تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ پیش رفت ہونے کی توقع ہے. مگر میں دو اور پہلو کی طرف توجہ دینا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیں، اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی فالو کر رہا ہے فرام دا ویسٹ، اور وہ واشنگٹن کی ڈکٹیشن لینے سے وہ بالکل وہ تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت ایک اہم پہلو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے جس پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی ہے، وہ یہ کہ مسلم دنیا جو کہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اس کانفلکٹ کی وجہ سے، ایران اور سعودی عربیہ کے کانفلکٹ کی وجہ سے، ان کی تناؤ کی وجہ سے، میں سمجھتی ہوں ایک اپرچونٹی ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ زیادہ اب یونیفائی ہو جائے، یونائٹڈ ہو جائے، اور کلیکٹیو فرنٹ ایک طرح سے لے مختلف گلوبل ایشوز پہ جو کہ اب تک وہ نہیں لے سکا. سو اٹ از اے اسٹرینتھننگ آئی تھنک آلسو آف دا مسلم ورلڈ. صحیح. عادل نجم صاحب، ایک تو جو ملیحہ لودھی صاحبہ نے بہت اہم گفتگو کی ہے، اس پر آپ کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ اور ہمارے پینلسٹ کی یہی رائے ہے کہ ویسٹ جو ہے، خصوصی طور پر امریکہ، اس کے لیے ایک سیٹ بیک ہو سکتا ہے. فہیم حامد صاحب کی رائے مختلف ہے، آپ کا کیا انالیسز ہے اس پرٹیکولر معاملے پر؟ جی، میرے خیال میں بڑی سیر حاصل آپ کی گفتگو ہے. جو آپ کے ایکسپرٹس نے کہا بالکل درست ہے. دو الفاظ پہ میں صرف فوکس کروں گا جو ڈاکٹر لودھی نے ابھی کہا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، اور دوسرا جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے، اور اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، ابھی ہم نے ایک بہت میجر موو دیکھی ہے، لیکن اس موو کے نتیجے میں باقی ممالک کیا کریں گے، اور کیا سعودی عربیہ، کیا ایران، کیا چین ثابت قدم رہ سکے گا اس جو ابھی ہم نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں اس پہ. یہ آسان نہیں ہوتا. ایک طرح سے آپ کی اس وقت جو ہے گلوبل چیس گیم جو ہے وہ ایک ہائٹ پہ ہے، اس میں ایک بہت اہم موو کر دی گئی. اب اس کے نتیجے میں کئی اور موو ہوں گی. کیا امریکہ جو ہے وہ پریشر ڈالے گا، کس قسم سے ڈالے گا، کیا سعودی عربیہ جو ہے اس پریشر کا جواب دے گا، کیا شاید وہ اس پریشر کا انتظار کر رہا ہے. تو بہت ساری ایسی مووز ہیں جس کی میں نشاندہی صرف یہ کروں گا کہ ہم اس وقت یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے تاریخ چینج ہو گئی ہے، تو یہ کبھی بھی ایسے تاریخ چینج نہیں ہوتی. لیکن یہ کہنا کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، پوٹینشل ہے، I think is exactly right. اس پوٹینشل کو ریئلائز کرنے کے لیے میرے خیال میں ان ممالک خصوصاً سعودی عربیہ، ایران اور ایک طرح سے چین، ان پہ اب ایک طرح سے فوکس ہے کہ will they be able to match the words that we have seen. اگر وہ ہوتا ہے تو یہ یقیناً ایک بڑی موو ہے. I do not see کہ امریکہ جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ خاموشی سے اس کو دیکھے گا. کیا امریکہ کے لیے یہ معاہدہ، یہ تعلقات بحالی حیران کن ہے؟
ایک میں اس میں اور بات کر دوں آخری جو ابھی ذکر کیا گیا، سب سے بڑا اور امیجیٹ جو ٹیسٹ ہے یا سب سے امیجیٹ بڑا نہیں، وہ شاید یمن ہے۔ اگر ہم بہت تیز رفتاری سے یمن کی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی این انڈیکیٹر آف دی سیریسنس آف دا کمٹمنٹ۔ تو اس پہ میرے خیال میں نظر خصوصاً، اور بھی بہت سے انڈیکیٹرز ہیں لیکن یمن جو ہے وہاں کی جو صورتحال ہے دیٹ شوڈ بی این امیجیٹ انڈیکیٹر آف دی سیریسنس آف دس موو۔ اور ملیحہ لودھی صاحبہ، اس پہ بھی اپنا کامنٹ دے دیجیے گا کہ ایران اور سعودی عرب نے باہمی محاذ آرائی میں دونوں ملکوں اور اس خطے نے کتنا نقصان اٹھایا ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ بہت ہی ڈی اسٹیبلائزنگ رہا ہے اس خطے کے لیے، اور جو مختلف ممالک ہیں ان پہ بھی پریشر آیا کہ وہ ایک یا دوسرے ملک کی سائیڈ لیں یا ان کی حمایت کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس ڈیولپمنٹ سے وہ جو ڈی اسٹیبلائزڈ مشرق وسطیٰ تھا وہ فیز یا پیریڈ جو ہے وہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا قدم کوئی ہوا میں نہیں ہوتا، اس کا گراؤنڈ ورک کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ اور ممالک جو ہیں ایران کے علاوہ بھی جن کے ساتھ ان کے تناؤ تھے تعلقات میں، ان کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلق جو ہیں وہ ٹھیک کرتے گئے، قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اور پھر جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا امن مذاکرات شروع کیے انہوں نے یمن کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ ہیز بین موونگ ٹورڈز پیس میکنگ۔ لیکن میں پھر بھی واپس اس پہلو پہ آؤں گی کہ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت امریکہ کی وہ پوزیشن ہے، وہ اتنا زیادہ فوکسڈ ہے چین پہ کہ بہت سے ایکسپرٹس کا تو امریکہ میں یہی کہنا ہے کہ امریکہ تو صرف پھر ایک سنگل ایشو ملک بن گیا ہے یوکرین کانفلکٹ کے علاوہ۔ ان کی نظر ہی نہیں تھی مشرقی وسطیٰ پہ، اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جس سے کہ ان پہ بھی اثر پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات 2016 سے منقطع تھے، جن کی بحالی کے فیصلے کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، عادل نجم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سعودی وزارت اطلاعات کے مشیر فہیم حامد الحامد۔ تحیات من پاکستان، وکل عام وانتم بخیر، وکل سنہ وانتم طیب انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔